السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ جنہیں پاک پتن نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اور اس تو بعد ایک کہاوت یہ مشہور ہوئی کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ لیکن لاہور اج تو کوئی 1300 سال پہلے دا شہر ہے، آباد ہویا تے پاک پتن اماں ہوا تے بابا آدم علیہ السلام اتارے ہی اتھے گئے سی۔ یہ سب تو دنیا دا سب تو پرانا تاریخی شہر پاک پتن ہے، لہٰذا جنہیں پاک پتن نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اج اسی تانوں اس موضوع تے مختصر بیان کران گے، توجہ فرمائیں۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، پاک پتن اور پاکستان بنان والی جڑی ہستی ہے وہ حضرت سخی چند پیر دی بستی ہے۔ تو سخی حضرت میرے پیر و مرشد میر حیدر امام عرف سخی چند پیر گیلانی پاک پتن والے فرماتے ہیں، جس نے پاک پتن نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، یعنی دنیا چ آیا ہی نہیں۔ تو دوستو، یہ کہاوت بہت مشہور تھی کہ جس نے پاک پتن نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، یعنی پیدا ہی نہیں ہویا، دنیا تے آیا ہی نہیں، اور اس نے دنیا دے وچ کچھ ویکھیا ہی نہیں۔ تو ایک جٹ دی خواہش تھی کہ میں بھی اولیاء اللہ کے شہر پاک پتن جاؤں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دے زمانے تو بعد دا وقت سی۔ ان کی خواہش سی کہ میں بھی اولیاء اللہ کے شہر پاک پتن جاؤں اور بہشتی دروازہ سے گزر کر آؤں۔ اس نے سارا سال محنت کی اور 300 روپے اکٹھے کر لیے۔ اس وقت 300 کی قدر آج کے 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ محرم الحرام کے مہینے سے پہلے ہی اس نے اپنے ساتھ زادے راہ لیا اور اگلے دن صبح سویرے ٹرین پر بیٹھ کر پاک پتن کی طرف روانہ ہوا۔ اتفاق سے اسی ٹرین کے ڈبے میں جٹ کو ایک بزرگ مل گیا۔ جٹ کا دل پاک پتن اور پاک پتن کے بزرگان دین کا نام سن کر مچلتا تھا، خون کھول اٹھتا تھا۔ بہشت کے دروازے کا نام سن کر جٹ اس بزرگ سے پاک پتن کے اولیاء اللہ کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ جٹ نے بزرگ سے کہا، بابا جی کوئی بات ہی سنا دو۔ بزرگ نے فرمایا، بات تو سنا دوں گا، ہر بات کا 100 روپیہ لوں گا۔ جٹ نے بابا جی کو 100 روپیہ دے دیا اور بات سننا چاہی۔ بابا جی نے فرمایا، کسی کی بات پر یقین یعنی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، پہلے پوری تحقیق کر لو۔ بابا جی یہ بات کہہ کر چپ کر گیا۔ جٹ نے کہا، بابا جی اور کچھ؟ بابا جی نے فرمایا، 100 روپے کی بات اتنی ہی تھی، 100 اور دو اور بات سنا دیتا ہوں۔ جٹ نے کہا، شاید اب پاک پتن والوں کی کوئی بات سنائے گا۔ فوراً دوسرا 100 روپیہ بھی بابا جی کو دے دیا۔ بابا جی نے پھر دوسری بات سنائی کہ کوئی پیچھے سے آواز دے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور بات ختم کر دی۔ جٹ پھر پریشان ہوا، یہ کیا بات، 200 میں 2 باتیں؟ بابا جی نے فرمایا، 100 روپیہ اور دو اور بات سنا دیتا ہوں۔ جٹ پاک پتن کے اولیاء اللہ کی بات سننا چاہتا تھا۔ اس نے آخری 100 روپیہ بھی بابا جی کو دے دیا۔ بابا جی نے فرمایا، تیسری بات بتائی کہ جہاں سفر میں رات پڑ جائے وہاں دوسرے دن دوسری رات کسی حال میں بھی نہ گزارو، اور کسی صورت میں بھی رن یعنی عورت پر اعتبار یقین نہ کرو۔ یہ بابا جی حضرت خواجہ خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ بابا جی نے جٹ سے 300 روپے ہتھیا لیے تھے۔ اب جٹ کی جیب خالی ہو گئی تھی۔ جٹ نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، پھر اچانک ریل گاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جٹ واپس جا رہا تھا۔ لادھو مانے کا پتن کراس کر کے
واپس گھر جانا چاہتا تھا۔ اس دور میں یہاں دنیا کا سب سے بڑا جنگل یہاں تھا۔ دریائے ساتلج کے کنارے لادھو کے پتن کے پاس ایک غار تھی۔ سیلاب کے دوران اس غار میں پانی بھر گیا تھا۔ کہیں سے ایک کچھوا اس غار کے پانی میں آ گیا اور پھر یہیں غار میں بسیرا کر لیا۔ رفتہ رفتہ غار سے پانی خشک ہوتا چلا گیا۔ غار کا کچھ منہ بھی بند ہو گیا تھا اور کچھ کچھوا بھی بڑا ہو گیا تھا۔ پھر غار کا منہ بھی اونچا تھا، کچھوا یہاں سے نکل نہ سکتا تھا۔ یہ غار ایک بڑے وان کے نیچے تھی۔ جٹ جب اس وان کے قریب سے گزرنے لگا، وہ بابا جی کی باتوں کو یاد کرتا اور چکراتا چلتا جاتا تھا۔ جٹ وان کے پاس سے گزر گیا۔ کچھوے نے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے سے آواز دی، راہ مولا، میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ جٹ کو فوراً بابا حضرت خواجہ خواج خضر علیہ السلام سرکار کی وہ بات یاد آئی کہ کوئی پیچھے سے آواز دے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جٹ پیچھے آیا، دیکھا کچھوا ایک غار میں پھنسا ہوا ہے۔ جٹ نے کچھوے کی غار کو کھلا کیا اور 2.5-3 من دے کچھوے کو اٹھایا اور دریا لادھو کے پتن پر چھوڑ دیا۔ کچھوے نے کہا، ہو سکتا ہے اس جٹ کا نام لادھو ہو، بعد میں یہ لادھو کے پتن کے نام سے مشہور ہو گیا ہو۔ تو کچھوے نے کہا، جٹ صاحب آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، اب آپ ڈرو نہیں، میرے ساتھ پانی میں آؤ، میں آپ کو پوری زندگی کا خرچ دیتا ہوں۔ جٹ کو کچھوے کی داستان سن کر پورا یقین ہو گیا تھا۔ جٹ کچھوے کے ساتھ لادھو مانے کا کے تین سے پانی میں داخل ہو گیا، پتن سے لادھو مانے کا کے پتن سے پانی میں داخل ہو گیا۔ کچھوے نے اپنے پاؤں کے پنجے سے جٹ کا پٹ چیر پھاڑ ڈالا اور ہیرے لال جوہر پٹ کے اندر رہ کر پارس کی وٹی کی مدد سے پٹ کو دوبارہ بند کر دیا۔ ایک وٹی ہوندی سی، انہوں پارس دی وٹی بولیا جاتا سی، وہ جس چیز نوں لگاندے سی وہ ہیرے سونا لال جوہر بن جاتا سی، اور اگر جسم تے لائی جاندی سی جسم ٹھیک ہو جاتا سی، پھٹ ہوئے یا جو کچھ بھی ہوئے بالکل ٹھیک ہو جاتا سی بندہ۔ وہ پارس دی وٹی دا اتنا فائدہ سی، اور پانی سے باہر نکال دیا۔ جٹ اپنے گھر کو جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ٹھگ بستی آ گئی۔ مانی بھی کسی زبان میں پانی کو ہی کہتے ہیں، اور کا مطلب ہے مانی کا، یعنی کہ پانی کے متعلق ہی یہ معنی بنتا ہے۔ تو دوستو، جٹ اپنے گھر کو جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ٹھگ بستی آ گئی۔ جٹ کو یہاں رات ہو جاتی ہے۔ جٹ کو موٹا تازہ دیکھ کر ٹھگ اپنی نوجوان لڑکی کو اس کی خدمت پر مأمور کر دیتے ہیں۔ رات کو جب لڑکی جٹ کے ساتھ باہر پیشاب کے لیے جاتی ہے تو دیکھتی ہے جٹ کا جسم روشن ہے۔ جٹ سے پوچھتی ہے، جٹ کہتا ہے اس پٹ کے اندر ہیرے لال جوہر سلے ہوئے ہیں۔ لڑکی ساری باتیں والدین کو بتاتی ہے۔ والدین جٹ کو مطمئن کرنے کے لیے حلوہ مرغا سب کچھ پکا کر کھلاتے ہیں اور جٹ کو کہتے ہیں کہ آج کی رات پھر تم نے یہاں ہی رات گزارنی ہے، ہمارے پاس تو کوئی مہمان ہی نہیں آتا، ہماری لڑکی کو مہمانداری کرنے کا بہت شوق ہے، تو نے اس کا دل نہیں توڑنا، اچھا کل صبح چلے جانا۔ تو دوستو، ٹھگ چوکے چھرے جٹ کے ٹکڑے کرنے کے لیے لگا رہے تھے۔ ٹھگوں کی پڑوسن کی کسی وجہ سے ٹھگوں کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ پڑوسن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ پڑوسن موقع پا کر جٹ کے پاس گئی اور کہا، تو اس موٹی تازی لڑکی کو دیکھ کر سب بھول گیا ہے، یہ تو آدم خور ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں، تیرے کاٹنے کے لیے تو ٹوکے چھرے
تیز ہو رہے ہیں، اگر جان پیاری ہے تو فوراً بھاگ جا۔ جٹ کو فوراً بابا حضرت خواجہ خاص خضر علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ دوران سفر جہاں ایک رات پڑ جائے وہاں دوسری رات نہ گزارو۔ جٹ کو اب یہاں دوسری رات تھی۔ جٹ وہاں سے فوراً بھاگ نکلا۔ جب ٹھگ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو جٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ ٹھگ نے اپنی ٹھگ بیوی کو کہا، فوراً اس لڑکی کو لال جوڑا پہناؤ اور مہندی لگاؤ اور لڑکی کو اونٹ پر بٹھاؤ۔ ٹھگ اور اس کی بیوی نے لڑکی کو بنا سنوار کر اونٹ پر بٹھا لیا اور جٹ کا پیچھا کرنے لگے۔ جٹ بھاگتا ہوا بلبن بادشاہ کا جہاں دربار تھا وہاں کسی اور بادشاہ کا دربار تھا، وہاں جا پہنچا۔ اس دربار میں جا پہنچا اور عرض کرتا ہے، مجھے بچاؤ۔ بادشاہ ٹھگ اور ٹھگنی سے پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکی سے پیار کرتا تھا، ہم اپنی لڑکی کو تیار کر کے شادی کر کے اس کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے۔ اب اس جٹ نے عزت لوٹنے کے بعد ہماری لڑکی سے شادی سے انکاری کر دی ہے اور بھاگ نکلا ہے۔ بادشاہ نے جٹ سے پوچھا۔ جٹ نے اول سے آخر تک پاک پتن کے اولیاء اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا۔ پھر بابا حضرت خواجہ خاص خضر علیہ السلام سرکار سے ٹرین میں ملاقات کا بتایا، سب واقعہ بتا دیا اور ٹھگوں کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے فرمایا، ٹھگوں کی لڑکی اور جٹ کو ایک کمرے میں بند کر دو، ٹھگ اور اس کی بیوی کو دوسرے کمرے میں بند کر دو۔ اب ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ ہماری کوئی اور شخص باتیں سن رہا ہے۔ ساری رات ٹھگ اور اس کی بیوی نے جو باتیں کیں وہ بھی بادشاہ کا نمائندہ لکھتا رہا۔ جٹ اور اس لڑکی نے جو باتیں کیں بادشاہ کا دوسرا نمائندہ وہ ساری باتیں لکھتا رہا۔ دوران گفتگو ٹھگ کی بیوی نے کہا، میں تم کو کہتی رہی تھی بار بار کہ ٹوکے چھرے پہلے سے بہت تیز ہیں، جلدی سے جٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، تم نے دیر کی ہے۔ ٹھگ نے اپنی بیوی سے کہا، ہماری بیٹی جٹ کے ساتھ قید ہے، کہیں جٹ سچ مچ ہی ہماری لڑکی کی عزت نہ لوٹ لے۔ ٹھگنی نے کہا، وہ ٹھگ اور ٹھگنی کی بیٹی ہے، جٹ کو اپنے ساتھ کام نہیں کرنے دے گی۔ نمائندوں نے ساری رات کی باتیں دونوں طرف سے لکھ لیں اور صبح بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں، جس کی سزا میں ٹھگ اور ٹھگنی کو کولہو پیڑ کر ختم کر دیا گیا، اس کے جسم کی ہڈیوں اور گوشت کا قیمہ بن گیا اور جٹ اور لڑکی کی شادی کر دی گئی۔ لڑکی کو اس واقعہ کا دلی صدمہ ہوا۔ اب لڑکی نے تمام برائیوں سے توبہ کر کے جٹ کی بن بیٹھی اور جٹ کے ساتھ زندگی کے مزے لینے لگی۔ سیانے کہتے ہیں، چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں چنگے۔ اب لڑکی جٹ کی وفادار بیوی بن گئی تھی۔ اس دربار میں ایک 14 علمی طوطا بھی ایک وزیر کے پاس تھا۔ وہ طوطا کہیں سے انگور لے کر آیا جس کی بڑی افادیت، لذت اور اہمیت تھی۔ مشہور تھا، جو بیمار یہ انگور کھا لے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اس وجہ سے محل کے تخت کے سامنے یہ درخت پودا لگایا اور مالیوں کو اس پر کی خدمت کرنے پر مأمور کیا۔ جب وہ فل جوان ہو گیا، اس کو پھل لگ گیا تو جو اس کو کھاتا تھا وہ جوان ہو جاتا تھا۔ اس انگور کو تخت کے سامنے میدان میں لگایا گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس انگور پر کالا سانپ بھی بحکم خدا رہتا تھا۔ سانپ انگور کھاتا تھا، سانپ کی زہر انگوروں پر لگی ہوئی تھی۔ وزیر نے انگور توڑ کر بادشاہ کے لڑکے کو کھلائے، لڑکا وہیں پہ ہی ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً طوطے اور وزیر کو قتل کروا دیا اور انگور کی بیل کو کاٹ دینے کا حکم فرمایا۔
مالی نے عرض کی حضور میں نے تو اس بیل پر 5 سال دن رات محنت کی ہے، اس کو کاٹتا نہیں ہوں، ہمارے دربار کی زینت بنی ہوئی ہے، اس بیل کے آس پاس جنگلہ بنوا دیتے ہیں اور اس بیل کا نام زہر مورا رکھ دیتے ہیں اور اعلان کروا دیا کہ اس کو جو کھائے گا وہ مر جائے گا۔ ایک دن رات کو مالی اور مالن جھگڑ پڑے۔ مالی کہتا ہے مالن سے اگر تم میری بات نہ مانو گی تو میں یہ زہر مورا کھا کر مر جاؤں گا۔ مالن کہتی تھی اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں بھی زہر مورا کھا کر مر جاؤں گی۔ جھگڑتے جھگڑتے مالی اور مالن دونوں زہر مورا کی بیل کے قریب آ گئے۔ دونوں نے جلدی سے انگور توڑے اور دونوں نے ہی کھا لیے۔ اب مالی اور مالن مرنے کی بجائے جوان ہو گئے۔ صبح سارا ماجرا بادشاہ کو سنایا اور انگور توڑ کر کھا کر دکھائے۔ پھر بادشاہ نے خود بھی کھائے، بادشاہ خود بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کو اپنے وزیر اور اس کے 14 علمی طوطے کی بہت یاد آئی۔ اپنے وزیر اور طوطے کو انجانے میں غصے میں مار دیا، اپنے وفادار کی خود ہی جان لے لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جٹ نے اپنی بیوی سے کہا میں واپس اپنی پہلی بیوی کے پاس جاتا ہوں، یعنی کہ جٹ کی پہلی بھی بیوی موجود تھی، یہ تو پاک پتن آیا تھا نا، تو اس کی پہلی بیوی سمے بہت وفادار تھی، جٹ کا بہت خیال رکھتی تھی اور بہت پیار کرتی تھی۔ یہ بیوی پڑوسی سنارے کی بہن بنی ہوئی تھی اور چوری چپے میاں بیوی والا کام کرتے تھے۔ جٹ نے سارے ہیرے لال جواہر اپنی وفادار بیوی کو لا کر دے دیے۔ وفادار بیوی نے اپنے بھائی سنارے کو لال جواہر ہیرے دے دیے اور جٹ سے کہا کہ وہ تو کسی نے چوری کر لیے ہیں۔ جٹ اس پریشانی سے بیماری میں مبتلا ہو گیا، بڑے علاج معالجے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوا۔ ادھر جٹ کی دوسری بیوی جو ٹھگوں کی بیٹی تھی، اس نے کافی عرصہ جٹ کا انتظار کیا، پھر وہ جٹ کے گھر کا پتہ پوچھ پچھا کر آ گئی۔ یہاں آ کر اس جٹ کی دوسری بیوی کو ساری باتوں کا علم ہو گیا، یعنی کہ ٹھگاں دی جڑی بیٹی سی وہ اتھے آئی، انہوں ساریاں گلاں دا علم ہو گیا کہ اے واقعہ گزریا ہے تے جٹ اس وجہ تو بیمار ہے، کیونکہ وہ ٹھگاں دی بیٹی سی، وہ جاسوسی میں کامیاب عورت تھی۔ یہ دوسری بیوی نے جوگی کا بھیس بنا لیا اور طبیب کے بہانے جٹ کے گھر میں رہنے لگی اور اپنے خاوند کا علاج کرنے لگ گئی۔ جاسوسی کرتے ہوئے اس دوسری بیوی نے سب کچھ بھانپ لیا تھا جو وہ جٹ کی پہلی بیوی اور بستی کی دوسری عورتوں کے ساتھ رات کو باہر جاتی تھی پیشاب کے بہانے۔ باتوں باتوں میں جٹ کی دوسری بیوی ٹھگوں کی بیٹی نے تمام کہانی سمجھ لی تھی۔ دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اب ٹھگ کی بیٹی جو جٹ کی دوسری بیوی تھی، اس نے ٹھان لیا کہ جب تک سنارا میرے عشق میں مبتلا نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ چنانچہ سنارا دوسری بیوی جو جوگی کے روپ میں یہاں رہ رہی تھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن جٹ کی دوسری بیوی نے موقع پا کر سنارے کا تمام مال چرا لیا اور سنارے کو مار ڈالا، جس میں جٹ کے لال جواہر اور ہیرے بھی تھے۔ اب یہ لال جواہر ہیرے جٹ کی دوسری بیوی نے جٹ کو دے دیے اور تمام ماجرا بھی جٹ کو سنا دیا۔ میرے پیر و مرشد میر حیدر امام عرف چند پیر گیلانی سرکار فرماتے ہیں عورت پر اعتبار کرنا نری حماقت ہے اور چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں چنگے پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب جٹ کی دوسری بیوی جو مندی تھی چنگی ثابت ہو گئی اور جو چنگی تھی وہ مندی ثابت ہو گئی۔ جٹ کی دوسری بیوی نے اب جٹ کو یہاں سے ڈیرے کوچ کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ سنارے نو مار بیٹھی سی۔ جب جٹ اپنی دونوں بیویوں اور بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، وہ گھر جو ہستہ بستہ گھر تھا ویران اور تباہ و برباد اور خیر باد ہو گیا۔ دوستو، ہمارے پیر و مرشد میر حیدر امام عرف چند پیر گیلانی سرکار فرماتے ہیں ہم نے اس داستان غم میں
سمجھداروں کے لیے سب کچھ فرما دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کسی کو کسی الزام میں بھی اچانک خود کوئی سزا نہیں دینی چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کسی کو سزا دینے سے پہلے پوری تحقیق کرنا اور حکومت وقت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، جو ہم سب کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ ہر حال میں امن و امان قائم رکھنا چاہیے۔ گستاخ رسول کا الزام لگا کر کسی کو نہیں قتل کرنا چاہیے، اس کا مقدمہ عدالت میں چلنا ضروری ہے۔ تو اس میں تقریباً ہر وہ بات موجود ہے جس کی اس موجودہ زمانے کو ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ داستان تو بہت لمبی ہے، جنہیں پاک پتن نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو اس تو پہلے اسی اپنا ایک بیان گستاخ رسول کی سزا اسے یوٹیوب چینل تے اپلوڈ کر چکے ہاں، تے تانوں گزارش تے ریکویسٹ کران گے کہ اس گستاخ رسول دے چینل نو تسی دیکھو اور ساڈے اس پاک پتن دے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو، اور اچھیاں گلاں سنو تے اندے تے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ تانوں سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، تے اللہ تعالیٰ ساڈے تو خوش ہو کے، ساڈیاں انہاں کاوشاں تو خوش ہو کے میری والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے تے سانو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا اللہ تو اس گل دا گواہ رہنا کہ اسیں تیرے پیر و مرشد تے تیرے ولی اللہ میرے پیر و مرشد میر حیدر امام اور سخی چند پیر گیلانی دے اس پیغام نو تے اللہ دے رسول دے پیغام نو دنیا تک پہنچان دی ہر ممکن کوشش کیتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر ممکن کوشش کران گے۔ تے اے اللہ یہ سانو ہمت تے توفیق عطا فرما کہ اسی کلمہ حق پوری دنیا تک پہنچان چ کامیاب ہو جائیے۔ تو اے اللہ ساڈے تے خوش رویں تے راضی رویں، اے اللہ سانو ساڈیاں انہاں کاوشاں تے خوش ہو کے اجر عظیم عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔